بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ یاد رکھیں، یہ معرفہ اور نکرہ ہونا اسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی معرفہ اور نکرہ یہ اسم کی قسمیں ہیں، یا تو اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اب معرفہ نکرہ کہتے کسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زیدن، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجرن۔ مطلب جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے، مطلب جس اسم سے ایک ایسی چیز سمجھ جائے جس کے بارے میں پتہ ہو یہ چیز ایسی ہے، معلوم ہو اس کے بارے میں، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے زید ایک معلوم شخص کا نام ہے، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے، یعنی معلوم چیز نہ سمجھی جائے، اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجرن پتھر، کوئی پتھر۔ اب یہ پتھر کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیا کا، لیکن یہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ اب معرفہ کی اقسام، یعنی جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کی اقسام۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر یاد رکھیں معرفہ ہوتی ہے، یعنی یہ معین چیز اس سے سمجھی جاتی ہے۔ اسم ضمیر کہتے کسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انتا، ہوا۔ انا مطلب میں، انتا مانے تو، ہوا مانے وہ۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یا تو متکلم کی جگہ پر بولی جاتی ہے، یا مخاطب کی جگہ پر، یا غائب کی جگہ پر بولی جاتی ہے۔ متکلم مطلب فرسٹ پرسن، مخاطب سیکنڈ پرسن، اور غائب تھرڈ پرسن۔ انا مطلب میں، انت مطلب تو، ہوا مانے وہ۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں۔ فائدہ، اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں، یعنی اسم ضمیر کے علاوہ جو بھی اسم آئے گا اسے یا تو اسم ظاہر کہیں گے یا مظہر کہیں گے، صرف اسم ضمیر کو ہی اسم ضمیر یا مضمر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے معرفہ کی علامت، اسم علم، یعنی اگر کسی شخص کا نام ہے، یا کسی جگہ کا نام ہے، یا کسی چیز کا خاص نام ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے بکر ایک شخص کا نام ہے، مکہ ایک جگہ کا نام ہے، اور النحو ایک چیز یعنی ایک علم کا نام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے ھذا کے ذریعے یہ کی طرف یہ اشارہ کیا گیا، اور ھذہ مطلب یہ کوئی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، ذالک مطلب وہ، تلک مطلب وہ۔ تو ھذا مانے ھذا، ھذہ یہ، اور ذالک تلک وہ، ان چیزوں سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان اسموں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، اگر کسی جملے سے مل کر جز بنے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے الذی، اللتی۔ تو الذی اور اللتی اسم موصول ہیں، اور یہ بعد والے جملے سے مل کر پورا جز بنتا ہے۔ معرب باللام، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے الکتاب کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ معرب بالاضافت کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 6 جو ہے معرفہ کی علامت معرب بالاضافت ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زیدن، تو یہ زیدن کی طرف قلم مضاف ہے، تو یہ ایک معرفہ کی طرف مضاف ہے، اس لیے یہ ہوا معرفہ، قلم بھی معرفہ ہو گیا اس زید معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے۔ معرف بالندا، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، یا رجلو، حرف ندا 5 ہیں، یا، حیا، ای، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو، اور یہ کسی اسم کے ساتھ مل کر کے آ جائے تو یہ معرفہ بنا دیتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں تنبیہ، معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں، یعنی جو ابھی 7 اقسام بتائے تھے معرفہ کی، اگر کہیں بھی یہ علامت نہیں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ جائیے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے عبدن، نہ اسم ضمیر ہے، نہ اسم علم ہے، نہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم موصول ہے، نہ معرب اضافت ہے، نہ معرب لام ہے، اور نہ ہی معرب بالندا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عبد نکرہ ہے۔ ایسے مؤمن، طفل، رجل، سب کے سب نکرہ ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی علامت معرفہ نہیں پائی جا رہی ہے،
اور علامت معرفہ نہ پائی جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ تو معرفہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، اور نکرہ اگر کسی اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے تو نکرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ضمیر، نمبر 2 اسم علم، نمبر 3 اسم اشارہ، اسم موصول، معرب باللام، معرب بالاضافت، معرب بالندا، یہ سب کے سب۔ اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر کو اسم مضمر کہتے ہیں اور اسم ظاہر کو اسم مظہر کہتے ہیں۔ معرب بالاضافت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی معرفہ کی طرف کسی نکرہ کی اضافت کی جائے تو اسے معرب بالاضافت کہتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ تو علم کہتے ہیں کسی شخص کا نام ہونا یا کسی چیز کا نام ہونا یا کسی جگہ کا نام ہونا، یہ علم کہلاتا ہے۔ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں۔ جیسے نمبر 1 غلط جو ہے جواب دیا ہے، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرب باللام کہتے ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ جو اسم مضاف ہو اسے معرب بالاضافت کہتے ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے جو اسم کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے معرب بالاضافت کہتے ہیں۔ جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرب بالندا ہے۔ حالانکہ ہم نے بتا دیا حرف ندا صرف ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے حروف ندا، یا حیا ای، تو ان میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو وہ معرب بالندا بن جائے گا۔ تو ان کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں گے جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو، کوئی بھی حرف ندا ہو، وہ معرب بالندا ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3، نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجئے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے۔ تو ہمیں یہ نکرہ اور معرفہ الگ الگ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے یہ جو 7 قسموں میں سے معرفہ تھا ان میں سے معرفہ کون سا پایا جا رہا ہے۔ تو نمبر 1 ہے جامعۃن نکرہ ہے کیونکہ کوئی معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ الذین یہ اسم موصول ہے یعنی معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی ایک علامت اسم موصول ہونا بھی تھی۔ ہم بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے اور اسم ضمیر کا بھی ہونا معرفہ کی علامت ہے۔ عمر یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے اور اسم علم کا ہونا بھی معرفہ کی علامت ہے۔ استاذن یہ نکرہ ہے، اس کا معنی ہے کوئی استاذ، کیونکہ اس میں کوئی بھی معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ الدرس مطلب سبق، یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے۔ الجنت جنت یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے۔ نحن یہ اسم ضمیر ہے یعنی معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے اس لیے۔ قلم ولدن یعنی کسی لڑکے کا قلم، یہ نکرہ ہے کیونکہ یہاں پر اضافت تو پائی جا رہی ہے لیکن معرفہ کی طرف نہیں بلکہ نکرہ کی طرف پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم نے معرفہ کی علامت پڑھی ہے کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تب معرفہ ہوگا ورنہ نکرہ ہوگا۔ ذالک یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ ہونا بھی معرفہ کی علامت ہے۔ عثمان یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے اور اس میں علم کا ہونا بھی معرفہ کی علامت ہے۔ بابن یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے دروازہ، کیونکہ یہ اس میں کوئی بھی علامت معرفہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ بیتن کوئی گھر، یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی علامت معرفہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ غلام زیدن یہ معرفہ ہے کیونکہ غلام کی اضافت معرفہ کی طرف کی گئی تو یہ معرب الاضافت ہو گیا اور یوں یہ معرفہ ہو گیا۔ رمان مطلب ہوتا ہے انار اور یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے حلون مطلب میٹھا، یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں کوئی معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ ھذا یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ بھی ہونا معرفہ کی علامت ہے۔ علی یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی علامت اس میں علم کا ہونا ہے۔
تل کا یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کا ہونا معرفہ کی علامت ہے۔ ثمرتن، ثمرن مطلب پھل، کوئی پھل، یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی علامت کوئی بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ شجرن یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی علامت کوئی بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ یا نبیّ یہ معرفہ ہے کیونکہ حرف ندا داخل ہے، اور حرف ندا جب داخل ہوتا ہے تو وہ معرف بالندا یعنی معرفہ کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کی ترکیب ہوگی یا حرف ندا قائم مقام ادعو یا طلبو کے، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور نبی یہ منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کتبن یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کتابیں بہت ساری، اور یہ نکرہ یوں ہے کیونکہ اس میں کوئی معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ انا یہ معرفہ ہے، اس کا مطلب ہے میں، کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہے اور اس میں ضمیر کا ہونا بھی معرفہ کی علامت ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔